اچھا، کوشش کریں گے کہ شیخ وقاص صاحب سے بھی جو ہے وہ ہمارا رابطہ ہو۔ شیخ پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے موقف ہے کہ حکومت نے عدالت کا یہ آرڈر نہ مان کر توہین عدالت کی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے عدالت میں جو ہے وہ درخواست بھی دائر کر۔ شیخ وقاص صاحب جو ہے وہ ان سے پھر سے رابطہ ہو گیا ہے۔ شیخ صاحب تھینک یو سو مچ۔ شیخ صاحب، اطاعت آرڈ نے آج جو پریس کانفرنس کی، حکومت کا کہنا ہے کہ اس پر حکومت نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف سیاست کر رہی ہے، تو ان کے اس موقف کو، یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر، ہم حکومتی موقف جو ہے اس کو دروغ گوئی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ رچایا گیا جو اس دن الشفا میں ساری سیکورٹی لگا کے اور ان کو جو ایڈمیشن کیا انہی تارڑ صاحب نے اپنے ٹویٹس میں کہ ہم ان کو پمز لے گئے ہیں، تو بیسیکلی ہم آج کی ان کی پریس کانفرنس کو اور ان کے موقف کو رد کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے بارہا جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا، میں نے اپنی آفیشل سٹیٹمنٹس میں، اپنی ذاتی ٹویٹس میں، اپنے اسمال چھوٹے ویڈیو میسیجز جو تھے ورکرز کے لیے، میرے علاوہ اور بھی پارٹی جو ذمہ داران تھے وہ سب نے یہی دیے کہ آپ بالکل سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے شفا سے دور رہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ لوگ شفا نہیں گئے، ہمارے لوگ جو تھے انہوں نے کہیں روڈز بلاک نہیں کیے، انہوں نے کہیں پہ ٹریفک کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کی ایک جھلک سے زیادہ ان کا علاج بہتر ہے، علاج ہمارے لیے ضروری ہے۔ سو وہ ڈسپلن جو ہے اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ورنہ تو یہاں پہ لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ خان کی ایک تصویر جو تھی وہ عدالت سے آئی تھی، تو اس پہ جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے، یہ سارا انہوں نے فراڈ کیا ہے، یہ سارا ان کا پری پلانڈ تھا۔ اب اپنے اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے کہہ رہے سیاست، کیا ہم نے سیاست کی؟ ایک بہن جو ہے جس کو سالوں کی اور مہینوں کی تگودو کے بعد سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ ملتا ہے، اور وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، اس کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تو چک کے 18ویں اسکیل دا جڑا سپرنٹینڈنٹ جیلوں بھی روز چک کے مارتا ہے لوگوں کے منہ تے۔ تو سپریم کورٹ سے یہ توقع تھی کہ ان کو کوئی خوف، مگر ان کو کوئی خوف ہی نہیں کسی چیز کا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کی بھی بے توقیری کی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کی ہے، تو یہ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اتنے ڈسپلن کا مظاہرہ، اتنے تحمل کا مظاہرہ صرف خان کی صحت کے لیے کیا تھا۔ اور پھر جنرلی ان کی بہن، آپ نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کیا کہہ رہے تھے، وہ سیاست نہیں تھی، وہ اس لیڈر جس کے حق میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس کے ساتھ جب حکومت دھوکہ کرتی ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے اور دھوکہ کرتی ہے، تو اس کی بہن کے جذبات تھے، اور وہ فیصلہ، وہ ایفیڈیوٹ اس سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے وہ اس پہ لاگو اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ خان صاحب اگر تو اسپتال میں ہوتے تو پھر تو یہ بات ٹھیک تھی کہ آپ ان کی کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں، مگر تسی تے اس تے عمل درآمد نہیں کیتا، فیصلے تھے، آپ ان کو لے گئے واپس۔ تو جب آپ ان کو واپس اڈیالہ لے گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کے بعد کوئی اس قسم کی چیز جو تھی وہ لاگو ہوتی ہے۔ اور بالکل اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے، آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے، آپ نے کنٹیمپٹ کیا اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا ٹیسٹ کرائیں اینجیوگرافی کے حوالے سے، اور وہ سارے ٹیسٹ لکھے ہوئے تھے، کوئی ٹیسٹ وہ کوئی نہیں کرایا، کہا تھا شفا لے کے جاؤ، کوئی شفا نہیں لے کے آئے تھے، جو شفا کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ مل کے بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں، کوئی بورڈ کانسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہوا، اس کے ساتھ ایسوسیٹ رہے گی ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر فیصل، کوئی ایسوسیٹ نہیں، ایک نو ایک گڈی بٹھا کے کدے توڑ دیتا تو دوسرے نو کدے توڑ دیتا، ٹھیک ہے جی۔ تو دس از ہاؤ یو بلیٹنٹلی وائلیٹ دی آرڈرز آف دی ہائیسٹ کورٹ ان پاکستان۔ لیکن شیخ حکومت ہے اس کا تو موقف یہ ہے کہ کورٹ کے آرڈر پر کسی حد تک عمل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو عدالت نے علاج اور طبی معائنے کے حوالے سے احکامات دیے تھے ان پر عمل درآمد ہو گیا، تو حکومت کی ریڈنگ شاید یہ ہے کہ بنیادی مقصد طبی معائنہ تھا۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ مقصد
اس اقدام سے پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں سر، یہ بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ساری قوم پاگل ہے اور صرف یہ ایک عقل مند ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر بڑا واضح ہے، اس میں کسی بھی قسم کا ابہام موجود نہیں ہے. اسپیسیفک ڈائریکشنز ہیں. وہ ساری ڈائریکشن جو دی گئی ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک پہ انہوں نے پورا عمل کیا تو مجھے بتا دیں، کسی ایک پہ. اچھا، ایک اعتراض شیخ صاحب وہ بیانات کے اوپر ہے، اور یہ کہ سیاسی گفتگو کے نہ ہونے کا کہا گیا تھا. تو یہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے سیاسی گفتگو کی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا سر، میں نے وہ سارا پہلے بتایا کہ بھائی وہ تو اس صورت پہ تھی نا کہ اگر خان صاحب وہاں پہ ہوتے، اس میں رہتے شفا میں، اور وہ صورت میں تھا کہ ہم کوئی آپ نے وہ میڈیکل ٹیسٹ کرائے ہوتے جو سپریم کورٹ نے کہے تھے، خان صاحب کو تو آپ واپس لے گئے. خان صاحب کو تو آپ نے اڈیالہ میں جو ہے وہ واپس بند کر دیا. تو سپریم کورٹ نے سیاسی پارٹیوں کا منہ بند کرنے کے لیے تو نہیں کہا ہوا نا. وہ تو ڈیورنگ ان کے علاج جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک علاج ہوتا نہیں ہے اور جب تک وہ شفا میں ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ اس وقت تک یہ باتیں نہ کریں کیونکہ اس سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کی پابندی کی. آپ تو اسی دیکھو نا، روٹ دے اتنے کی سی کتنے کو ہزارہ لکھاں بندے کتنے کھڑے سے ہوتے سامنے اور شفا دے سامنے کوئی بھی نہیں سی، کیونکہ اسی روکیا سی لوگوں کہ نہیں آنا تسی. سختی سے پارٹی نے روکا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر خان اندر ہوتا تو ہم کسی کو چوں بھی نہ کرنے دیتے، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. پر جب آپ پھر آ کے دھوکہ ڈرامہ کر کے خان کو واپس لے جاتے ہیں، اخدا علاج تک خان دا پہلے بھی ہو رہا سی، وہ دے واسطے تو سپریم کورٹ نہیں سی گئے، وہ تو ٹیکے پہلے بھی لگ رہے سن. تسی پھر اتائی پیمس سے جا کے وہی کر چھڑیا. اس ایشو دا اور اس ایشو دا کی تعلق ہے آپس میں جی؟ اچھا جو سر آپ نے یہ بتایا نا بھائی صاحب کہ جو جیل کے ڈاکٹرز نے، جو سرکاری ڈاکٹرز تھے، ان کی رپورٹ جمع ہوئی تھی نا سپریم کورٹ ساڑھے گھاتا ڈاکٹر تو نہیں سی، فیصل سلطان دی رپورٹ تو نہیں سی، ان کے ڈاکٹر کی رپورٹ تھی. تو ان کا ڈاکٹر کہتا ہے ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کریں، ان کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ اینجیوگرافی کرائیں، ان کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کے بچوں سے بات کرائیں اور بیگم سے ملاقات کا دورانیہ بڑھائیں، ان کا ڈاکٹر جو ہے وہ دوائیاں جو ہے وہ لکھ کے دے رہا تھا اور آگے کہہ رہا تھا کہ ان کا وہ سولیٹری کنفائنمنٹ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. وہ کہتا تھا ہاسپٹل لے جاؤ. ساڈا تو نہیں سی، سرکاری ملازم سی نہ سی. یہ جواب دینا ٹھیک. شیخ صاحب، آپ کیونکہ پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات ہیں، ایک اور معاملہ ہے جس پر پارٹی کا موقف جاننا ہے، وہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، تحریک انصاف کی ابھی تک کیا بات چیت ہوئی ہے؟ اس الائنس کو جو ہے وہ تحریک انصاف کس طرح سے دیکھتی ہے، اور کیا اتفاق رائے ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہ آگے کس طرح سے بڑھنا ہے؟ مولانا صاحب کے ساتھ جو الائنس ہوا ہے، الائنس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنے ہیں، یہ بڑی خوشائند بات ہے. ہماری قائد کی اور ہماری خواہش رہی کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اس اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی تمام آوازیں ایک ہو جائیں، اکٹھی ہوں، اور اس کے لیے پارٹی ایفرٹ بھی کرتی رہی کہ انفارچونیٹلی جو ہم نتائج چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکے. چلیں، دیر آئے درست ہے. اب وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ فارملی انہوں نے کہا کہ انہوں نے جوائن کر دیا اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کو. اب میں اس کے آپ کو خط و خال بتا دیتا ہوں، شاید ابھی تک میڈیا پہ کسی نے بتایا یا نہیں بتایا. خط و خال یہ ہے کہ یہ کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہے، نمبر 1. یہ کوئی آن گراؤنڈ ایجیٹیشن کا الائنس بھی نہیں ہے. یہ صرف آن دا فلور آف دا ہاؤس جو لیجسلیشن کے حوالے سے چیزیں ہوں گی، جو حکومت کے بلوں کے، حکومت کے رویے، نظام کی جو فسطائیت اور جو ناحق چیزیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہو، اس میں آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ ایک پارلیمنٹری الائنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے اندر ان کی یہ شمولیت ہے. تو یہاں تک وہ ہمارے ساتھ ہیں اور پہلے چلے، پہلا قدم ہی صحیح، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ خوشائند ہے اور ہو سکتا ہے اسی میں سے چیزیں جو ہیں وہ آگے نکلیں اور کوئی بہتری آئے. مگر ابھی تک یہ الائنس جو ہے یہ صرف اسمبلی فلور اور پارلیمانی بزنس
اور اینی تھنگ دیٹ پرٹینس ٹو نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ کی اس حوالے سے. لیکن صاحب ہم نے تو تحریک انصاف کی طرف سے کچھ سخت بیانات دیکھے یہ ہسپتال منتقلی والے معاملے کے بعد. قائمہ کمیٹیوں میں بھی آپ ابھی تک واپس نہیں آئے, تو یہ جو مولانا کے ساتھ اتفاق ہوا ہے تو اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کی پارلیمانی پریزنس نہیں ہوتی, ٹیکنیکلی اسی کو حیثیت نہیں ہوتی اس قسم کے پولیٹیکل ماڈل میں جس میں ہم بیٹھے. مگر اگر آپ پارلیمانی سسٹم کا حصہ ہے, سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور حالات ملک میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہمارے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر کے حوالے سے بھی آنر نہیں کیے جا رہے, تو پھر بندہ یہ آپشن جو ہے, جو کہ ہمیشہ سے ہمارے پاس اوپن رہی ہے کہ وی کین لیو دی اسمبلیز اینی ٹائم, بندہ اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے جو اس دن بڑی جذباتی سی تقریر کی اور بڑی امیزنگ اور زبردست قسم کی تقریر کی, انہوں نے اپنے اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام ایم این ایز کے دلی جذبات کی ترجمانی کی. وہ یہی تھا کہ کیا فائدہ اگر ہم اپنے لوگوں کے جو جائز حقوق کا تحفظ نہ کر سکے یہاں بیٹھ کے, اور آپ بحیثیت حکومت, وہ حکومت جو ہے بھی 47 کی اور چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے, تو دین یہاں پہ شکلیں دکھانے کا کیا فائدہ ہے. سو دیٹ از این آپشن which has always been available to us. Right. We have on many instances we have discussed it, and this is still an option which is available and it can be exercised anytime.